بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور لگتا یوں ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھیڑوں کے چھتے پر ہاتھ ڈال دیا ہے اور شارک پکڑ لیا ہے، دم پہ پاؤں رکھ لیا ہے۔ آپ جو مرضی سمجھیں، مگر کوئی ایسا کام ضرور ہوا ہے کہ چیخیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں اور اب ایک اور پولیٹیکل انریسٹ کے لیے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور بڑا بحران پیدا کیا جائے تاکہ توجہ ہٹائی جا سکے ان کاموں سے جس پر اس وقت آرمی چیف کا ڈنڈا متحرک ہے، اور ڈنڈا اتنا متحرک ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک سے بھی کم ہو گیا۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوال یہ کہ آخر آرمی چیف نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ صدر مملکت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، اور 2 ہفتے پہلے انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے سے گریز کریں۔ اس کے باوجود وہ خود کش حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ نہ ان کی جماعت کے حق میں بہتر نکلے گا، نہ ان کے لیڈر کے حق میں بہتر نکلے گا، نہ ان کے اپنے حق میں بہتر نکلے گا۔ تو پاکستان کے اندر معیشت ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات اس وقت حکومت کر رہی ہے یا فوج کر رہی ہے، وہ اقدامات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نظر آ گیا ہے کہ صحیح جگہ پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور بالکل صحیح لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ ایک بڑا استعفیٰ آ گیا ہے، ایک انتہائی بڑے اہم ادارے کے اہم شخص نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مالیاتی نیٹ ورک بری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ کیسے تباہ ہوا ہے اور یہ جو بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں اس میں اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ضمانت آج بھی نہیں ہو سکی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پیغامات بھیجے اور بھجوائے جا رہے ہیں کہ بس کرو، بہت ہو گئی، لیکن کوئی معافی نہیں مل رہی۔ تو ڈنڈے نے ڈالر کو تباہ کر دیا ہے، اور ڈالر جو ہے پہلی بار ملک کی تاریخ میں انٹر بینک سے بھی کم قیمت پہ اوپن مارکیٹ میں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے چیف جسٹس عمر تا بندیال کے حوالے سے۔ ان کا آخری ہفتہ بطور چیف جسٹس شروع ہو چکا ہے۔ آج انہوں نے نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے گلے شکوے کیے اور یہ کہا کہ عدالت کو آئینی معاملات میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا۔ سیاسی معاملات تھے، اور سیاسی معاملات میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو کوئی پوچھے جج صاحب نے کہ جج صاحب آپ نے سیاسی مقدمات کو ٹیک اپ کیوں کیا؟ بہت سے ایسے سیاسی مقدمات جو عدالت کو ٹیک اپ نہیں کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے ٹیک اپ کیے، اور پھر اس کے اوپر ان کے جو فیصلے آئے، جو ان کا کنڈکٹ تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ بس چیف جسٹس عمر تا بندیال کے ریٹائر ہونے کا ہر طرفین انتظار کر رہی ہے، یعنی 2 طرفہ انتظار ہو رہا ہے۔ جن کو وہ سپورٹ کرتے رہے وہ بھی انتظار کریں کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائے، اور جن کے خلاف وہ فیصلے دیتے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے، وہ بھی یہ انتظار کریں کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائے۔ تو پی ٹی آئی کے ہاتھوں چیف جسٹس عمر تا بندیال کی عزت افزائی نہ ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ جس نے عمران کو صادق اور امین قرار دیا ہو، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر جو بھی احسان کرتا ہے یہ اسی کو ڈستی ہے، اسی کو پلٹ کے حملہ آور ہو جاتی ہے، چاہے وہ جنرل باجوہ ہو یا پھر کوئی اور ہو۔ تو چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کے مشکل دن شروع ہونے والے 15 ستمبر کو ان کے اعزاز میں الوداعی ریفرنس ہو رہا ہے، جس میں چیف جسٹس خود اور نامزد چیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسیٰ، پاکستان بار کونسل کے صدر، اٹارنی جنرل، یہ سب خطاب کریں گے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ اسی خوف سے عمر تا بندیال صاحب نے نئے عدالتی سال کی تقریب جو ہے وہ آج یعنی پیر کے روز رکھ لی، تاکہ یہ صرف خود خطاب کر سکے اور آنے والا جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ وہ یہ خطاب نہ کر سکے۔ آج چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی آخری تقریر ہو، تو جس سے یہ لگتا ہے کہ 15 ستمبر کو جو انہوں نے جو ان کے اعزاز میں الوداعی فل کوٹ ریفرنس رکھا گیا ہے شاید وہ منعقد نہ ہو، اور وجہ یہ ہے کہ نہ نومن تیل ہوگی، نہ رادہ ناچے گی، نہ فل کوٹ ریفرنس ہوگا، نہ وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خطاب کر سکیں گے۔ تو جو چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں طلعت حسین کا کہنا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کن معاملات پر کن ذرائع کے ذریعے پیغامات بھیجتے رہے ہیں، اور پنڈی کے ساتھ واٹس ایپ پر کیا باتیں کرتے رہے ہیں، اور ان کو کالز کر کے کیا کیا یقین دہانیاں کراتے رہے ہیں، اور پھر اس کے برعکس فیصلے دیتے رہے ہیں،
اور پھر فیصلے دینے کے بعد یہ وضاحتیں دیتے رہے کہ میرے جو لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ سب گفتگو ان کی کسی جگہ محفوظ ہے. اگر وہ منظر عام پر آتی ہے تو پھر ان کا کیا بنا ہوگا ان کو اس بات کا ابھی شاید اندازہ نہیں ہے. اور اسی لیے لوگ انہیں کہتے ہیں بندیال کوچ سروس. تو یہ بندیال کوچ سروس آج نئے عدالتی سال کے پہلے روز ہی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہ کیسے ہوا کہ ایک بڑے سینئر رپورٹر ہے جنگ گروپ کے عبدالقیوم صدیقی صاحب، وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے، اور چیف جسٹس صاحب جو کہ ہر ایک کو گڈ ٹو سی کہتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی آج اپنی تقریر میں کہ میں سب کو گڈ ٹو سی یو کہتا ہوں. تو میرا اس پہ مذاق اڑایا گیا، حالانکہ اتنی معصوم سی بات تھی. یہ اتنی معصوم سی بات نہیں تھی. جب آپ گڈ ٹو سی یو ان لوگوں کہتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی تباہی میں اپنا کردار ادا کیا، تو اس ملک کے غریب عوام کے دلوں پہ چھریاں چل جاتی ہیں. تو آپ کا یہ گڈ ٹو سی یو ہے، یہ ان عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتا ہے. یہ بات چیف جسٹس صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی. 15 لاکھ تنہا لے کر اور فل اے سی ماحول میں بیٹھ کر اور مرضی کا پلاٹ لے کر سب کو ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے. تو ان کو سب کچھ ہرا ہرا دکھائی دے رہا تھا. تو اسی زوم میں انہوں نے عبدالقیوم صدیقی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جناب آئے صدیقی صاحب ایک تصویر بناتے ہیں. تو صدیقی صاحب نے آگے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جناب میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں بناؤں گا. تو اس پر چیف جسٹس صاحب تھوڑے جزبز ہو گئے کہ آپ ککے نہیں ہیں. اس پر انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ میں جو بھی ہوں مگر بندیال نہیں ہوں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بندیال جو ہے سپریم کورٹ کے لیے ایک ایسی بات بن چکے ہیں جنہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے گالی. ان کا نام اسی طرح ناپسندیدہ طور پر لیا جاتا ہے. اور یہ صرف پارٹی نمبر 1 اور پارٹی نمبر 2 نہیں بلکہ سبھی. بندیال صاحب نے جس طرح خود کو یعنی دونوں کشتیوں میں پاؤں بھی رکھا، انصاف بھی نہیں کیا، کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں دیا کہ قوم ان کو داد و تحسین دیتی، اور پھر انہوں نے یہ جو روایت ڈالی کہ مختصر فیصلہ دے کے چلتے بنے اور پھر اس کے بعد فیصلے 3 مہینے بعد سنائے، اس سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. وہ اس قابل نہیں تھے کہ پاکستان کے چیف جسٹس بنتے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پھر عزت دے اس کے نزدیک نہ کوئی عقل مند، نہ کوئی دولت مند، نہ کوئی بے وقوف. تو جس کو اس نے عزت دینی ہوتی دے دیتی ہے. تو ان کو جو عزت دی اللہ نے وہ ان کو راس نہیں آئی. انہوں نے اس عزت کا پاس اور مان بالکل نہیں رکھا. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ مستعفی ہو گیا. اس سے پہلے پروسیکیوٹر جنرل ضمیر حیدر مستعفی ہوئے تھے. اب یہ دوسرا بڑا ایک عہدہ ہے جس کے اوپر استعفیٰ آیا ہے. تو اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نیب کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں یہ استعفیٰ دے کر اور نیب کے چیئرمین سے ملاقات کر کے اپنے گھر واپس جا چکے ہیں، لیکن وہ خود اس استعفے کی تصدیق نہیں کر رہے. لیکن میڈیا پہ یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر اپنے گھر جا چکے ہیں. اور اس سے پہلے پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا. ان کا استعفیٰ کل سے یعنی 12 سپٹمبر سے اپلیکیبل ہوگا. تو یہ 2 بڑے استعفے آئے ہیں. تو اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے؟ اس سے پہلے چیئرمین نیب آفتاب سلطان بھی کچھ عرصہ قبل استعفیٰ دے کر جا چکے ہیں. تو اس کے پس منظر کہانی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ نیب کے اندر عمران خان کے خلاف بڑے بڑے ریفرنس جو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کی مخالفت ہے. تو بہرحال اس کے اوپر کچھ بھی کہانی ہو، یا یہ ممکن ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہے چونکہ وہ فوجی افسر رہے ہیں اور سخت مزاج کے ہیں، تو ان کا ڈیل کرنے کا انداز نیب کے افسران کو شاید پولائٹنس کے ساتھ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ باس کے رویے سے ناراض ہو کر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں، لیکن یہ استعفے پی ٹی آئی کو تقویت دے رہے ہوں. اور پی ٹی آئی اس پر نعرے مارے کہ دیکھیں کتنے ایماندار لوگ ہیں کہ استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں مگر عمران خان کے خلاف ریفرنس نہیں بنا رہے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کے استعفے کے بعد وہ جو نیب کے ریفرنس ہے ان کا سلسلہ رک گیا ہے. جب تک کوئی نیا پروسیکیوٹر جنرل نہیں آئے گا اور منظوری نہیں دے گا، نیب کسی کے خلاف بھی ریفرنس دائر نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں درخواست کی ہوئی ضمانت کی، تو آج وہ درخواست تو ٹیک اپ کر لی گئی، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ درخواستیں ایک ساتھ نہیں سنی جائیں گی. یعنی جتنے ملزمان سائفر کیس میں سب کی ضمانت کا معاملہ الگ الگ ہے. عمران خان، شاہ محمود قریشی اور
اسد عمر، یہ 3 لوگ ہیں جن کی ضمانت کی درخواست ہے اور یہ درخواستیں یکجا کی گئی تھیں۔ تو اس کے اوپر ایف آئی نے اعتراض کیا تھا کہ اسد عمر کی ضمانت قبل گرفتاری کی درخواست کے ساتھ سنی جائے، یعنی وہ گرفتار نہیں ہے تو ان کی درخواست ان ملزمان کے ساتھ نہیں سنی جا سکتی جو کہ گرفتار ہے، جن میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان شامل ہیں۔ تو اس پر فاضل جج نے 14 سپٹمبر کی ڈیٹ دے دی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت الگ الگ سنی جائے گی اور اسد عمر کی بھی درخواست الگ سے سنی جائے گی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی ہے اور یہ کہا جی کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کیونکہ بچوں سے ٹیلی فون بات نہیں کرائی جا رہی، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کرا دی جائے۔ تو اس درخواست کے جواب میں جو اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا موقف ہے وہ یہ کہتا ہے جی ملزم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہے، اس لیے ان سے بچوں کی بات نہیں کرائی جا سکتی، ان کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں، وہ باہر ہیں اور ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں کہ ملک سے باہر بات کرا سکیں۔ تو اس پر سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف درخواست میں کہا گیا جی کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فون پر بات کروانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو عدالت سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ بچوں سے بات کروانے کی اجازت دی جائے۔ تو اس پر پھر عدالت نے اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا کہ وہ 15 سپٹمبر تک پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ان کے بچوں سے بات کرا دیں۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ کہ الیکشن کمیشن نے استور کا نتیجہ تحقق ثانی روک دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو فی الحال یہ نتیجہ جاری نہیں کیا جا رہا۔ چینی کی قیمت کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پنجاب حکومت کس طرح انہوں نے کمپرومائز کیا ہے چینی شوگر مل مالکان سے اور قیمت 140 پہ مقرر کر دی ہے۔ اب جس شخص نے گنے کی قیمت جو ہے وہ شوگر مل مالکان سے دلوائی تھی ان کا نام زمان وٹو ہے، سابق سیکرٹری خوراک، جن کو پنجاب حکومت نے ہٹا دیا تھا۔ اب ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ انہی کی ایک رپورٹ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس بحران کے ذمہ دار ہائی کورٹ کے 2 جج ہیں جنہوں نے چینی کی قیمتوں پر سٹے آرڈر دے رکھا ہے، تو اس بات پر ہائی کورٹ نے انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ تو اب آتے ہیں بڑی خبر کی طرف جو کہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، وہ یہ کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے آج وزیر قانون عرفان احمد صاحب کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پھر الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور اس کے بعد پھر رولا پہ گیا، کیونکہ 2 ہفتے پہلے بھی علوی صاحب نے وزارت قانون کے لوگوں سے مشاورت کی تھی اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر کنسلٹ کیا تھا، اور پھر 2 اہم شخصیات نے ایوان صدر کے فلور نمبر 4 پہ جا کے ان سے ملاقات کی اور ان کو سمجھایا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، تو کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ایک سیاسی انریسٹ پیدا ہو اور ایک نیا بحران پیدا ہو جائے، تو بہتر ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ کریں۔ تو لگتا ہے جو کہ علوی صاحب کو اس گوش مالی کا کوئی فرق نہیں پڑا، یا وہ اپنے اس دل کے ہاتھوں یا اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہے، تو انہوں نے اپنے چیئرمین سے وفاداری کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے اور ان کے اوپر ایک دباؤ بھی ہے۔ تو آج بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو نے ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ دستور کا آرٹیکل 48(5) صدر کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں صدر کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 روز کی مدت کے اندر کسی بھی تاریخ کا پابند بناتا ہے۔ تو برائے مہربانی صدر جو ہے وہ دستور اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں۔ 2 ہفتے پہلے جس بات پر صدر مملکت راضی ہو گئے تھے، اب اچانک پھر سے وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، لیکن ایک بار پھر انہوں نے ہلچل مچانے کا سوچا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا اب اس سے وہ کیوں پلٹ رہے ہیں؟ اس سے اس لیے پلٹ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر بہت بڑا ہاتھ پڑ گیا، اور وہ ہاتھ ہی پڑ گیا کہ اب لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جڑوں تک پہنچ گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا جو فائنینشل سٹرکچر ہے وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سے افغان حکومت نے وہ ایڈوائزری جاری کی ہے کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اور اس کے لوگ پاکستان کا سفر نہ کریں، تو اس کے بعد ہی چیزیں بدل گئی ہیں، بہت سی چیزیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان نے اب افغانیوں کو پکڑ پکڑ کے واپس بھیجنا شروع کر دیا، تو پاکستان کے مختلف شہروں میں ان افغانیوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے جو کہ پاکستان کے اندر انلیگل طور پر مقیم ہیں۔ اب یہ افغانی کس
کے ساتھ ہیں, ان کا پیسہ کس کے کام آتا ہے, یہ جتنی اسمگلنگ کرتے ہیں, جتنی منشیات بیچتے ہیں, جتنا اسلحہ بیچتے ہیں, جتنا تیل بیچتے ہیں, اس سب کا پیسہ تحریک انصاف کی ووٹنگ اور سپورٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پہلی بار یہ نظر آیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تحریک انصاف کو جو فائنینشیل سپورٹ جن جگہوں سے ہوتی ہے وہ مورچے تباہ کر دیے گئے ہیں. یہ قلعہ میں آگ لگائی گئی ہے, منشیات ڈھیروں ٹن منشیات جلائی گئی ہے, اس نے ہی چیخیں بلند کر دی ہیں. یہ سارا دباؤ اب کس پہ آ رہا ہے؟ یہ سارا دباؤ پاکستان تحریک انصاف پہ آ رہا ہے, کیونکہ جن کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہے, جو ڈالر کا لین دین کر رہے ہیں, جو ڈالر کو مہنگے داموں بیچ رہے ہیں, جو ڈالر سٹاک کر رہے ہیں, ان کے تانے بانے بھی پی ٹی آئی سے ملتے ہیں. جو منشیات بیچتے خریدتے ہیں ان کے تانے بھی ملتے ہیں. جو اسلحہ کے ڈیلر ہیں, جو اسلحہ بیچتے خریدتے ہیں, ان کے بھی تانے ملتے ہیں. اور یہ بات تو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور تحریک انصاف کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, اور عمران خان صاحب نے کیوں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں لا کر آباد کیا تھا, اور کیوں پھر پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کے اندر وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا, جس پر افغانیوں نے قبضہ کیا, اور پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا بھی گیا. چترال میں جو اٹیک ہوا, چترال میں جس طرح قبضے کی کوشش کی گئی کالعدم تحریک طالبان کی طرف سے, اس میں جو اسلحہ استعمال کیا گیا وہ وہی اسلحہ تھا جو امریکہ اور نیٹو فورسز کے پاس تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان خود بھی اس سارے معاملے کے کہیں پیچھے ہے, یا وہ اس کو روک نہیں پا رہے ہیں. تو اب بڑی مہربانی, میں نے گزارش کی تھی آرمی چیف سے کہ یہ موقع اچھا ہے, افغان حکومت نے خود کہا کہ افغانیوں کو پاکستان کا سفر نہیں کرنا چاہیے, تو برائے مہربانی ان کو واپس بھیجا جائے. تو اس پر عمل شروع ہو گیا ہے. تو اب یہ جتنے ہاتھ پڑ رہے نا ہر سمگلنگ کے پیچھے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو بہت بڑا راز کھل گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بالٹی کے نیچے جو سوراخ ہے پیندے میں, وہ سوراخ سیدھا افغانستان جاتا ہے. وہ ہر قسم کی سمگلنگ, ہر قسم کی منی لانڈرنگ, اسلحہ فروشی, ناجائز فروشی, اغوا برائے تاوان, وارداتیں. تو اب پاکستان میں افغانیوں کے خلاف باقاعدہ آپریشن شروع ہو گیا ہے, پکڑے جا رہے ہیں, اور وہ ڈالر دھڑ دھڑ بیچ رہے ہیں جنہوں نے ڈالر سٹاک کیے ہوئے تھے. اور حالت یہ کہ اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر 230 کا, 240 کا, 245 کا بمشکل دستیاب تھا, وہ اب 299 روپے پہ اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے, اور لینے والا کوئی نہیں ہے. انٹر بینک میں بھی ڈالر کم ہوا ہے, اور انٹر بینک میں ڈالر قیمت 301 روپے اور کچھ پیسے ہو گئی ہے. یہی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں فرق یہ ہوتا تھا کہ انٹر بینک میں ڈالر 305 پہ گیا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 345 پہ گیا. اب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 299 کا ہے, اور انٹر بینک میں 301 روپے اور چند پیسے کا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوپن مارکیٹ میں لوگ بیچنے کے لیے ڈالر مارکیٹ میں لے ہیں, خریدنے والا کوئی نہیں ہے. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے نا, کہ سپلائی زیادہ ہو گئی ہے, ڈیمانڈ کم ہے, تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شارک پکڑ لی گئی ہے. اب یہ سارا جو نیکسس ہے اس کا تعلق مل رہا ہے پی ٹی آئی سے. تو پی ٹی آئی کے اوپر یہ دباؤ آ گیا کہ اب کسی طریقے سے موجودہ سیٹ اپ کو ہلایا جائے, ان کو اقتدار سے باہر نکالا جائے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر, ان کے خلاف نہ صرف جوڈیشری میں بلکہ فوج کے اندر بھی گروپنگ ہو رہی ہے, اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان سے جان چھڑائی جائے. ورنہ یہ تو ساری جو ایک امپائر ہے, یہ جو بلیک منی, ڈرگ منی, ٹمبر مافیا منی, آئل سمگلنگ منی, یہ ساری, اور چینی مافیا بھی اس میں شامل کر لیں. حالانکہ چینی کا تعلق نہیں ہے اس سے, لیکن چینی مافیا کے لوگ بھی وہی ہیں جو ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے بہت بڑے فائنینسر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا, یا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا نہیں کیا, کسی وجہ سے وہ الگ ہو چکے ہیں, لیکن وہ مافیا بھی اپنی جگہ موجود ہے. اس کے علاوہ تمباکو مافیا, جن کے اوپر کبھی ٹیکس لگانے نہیں دیا گیا, اور تمباکو انڈسٹری, اسلحہ انڈسٹری, یہ سب خیبر پختونخوا میں جتنے افغانی کام کرتے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو افغان سپورٹ ہے اس کے اوپر ہاتھ پڑ گیا, اور اسی سے پی ٹی آئی کے جو نیٹ ورک ہے, اتنے بڑے بڑے مقدمات, اتنے بڑے بڑے کیسز, پارٹی, سوشل میڈیا, آج بھی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے
ان کو پر ٹویٹ پیسے ملتے ہیں. آج بھی ان کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں, آج بھی کوئی کمی نہیں آئی. تو پیسے کی جو فراوانی تھی وہ نہ صرف یہ فارن فنڈنگ تھی بلکہ یہ لوکل فنڈنگ بھی تھی, جو کہ یہ ناجائز ال گورنن منی, بلیک منی سے حاصل کی جاتی تھی. تو اب اتنا بڑا نیٹ ورک جس پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا. تو اب انہوں نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دو تاکہ رولا پڑ جائے, اور الیکشن کی ڈیٹ دے کر یہ اب فیصلہ چیف جسٹس عمر بندیال نے تو نہیں کرنا کہ الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے, وہ تو جا رہے ہیں, ان کا تو ان کی گھنٹی بج گئی ہے, یعنی اسکول کی چھٹی ہو چکی ہے, اب انہوں نے بستہ سمیٹ کے اسکول سے باہر نکلنا ہے. تو وہ کیس نہ سن سکتے ہیں نہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہوگا, اور وہ ڈال دیں. ان کا خیال ہے کہ یہ آمنے سامنے کر دیں. آنے والا چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز صاحب بڑا اپرائٹ ہے, بڑا ایماندار ہے. یقینی طور پر 90 روز کے اندر الیکشن کرانا آئین کی ایک یعنی آئینی پابندی ہے, لیکن اس کا کیا کرے کہ خود جو ہے صدر مملکت اس آئینی ترمیم پہ دستخط کر چکے ہیں جس کے تحت اب یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. لیکن صدر جو ہے وہ اب محبت عمران میں گرفتار ہے, اور ظاہر ہے جو لوگ دوسروں کی آڈیو ویڈیو کے ساتھ انہیں بلیک میل کر سکتے ہیں اپنے بندیاں تو کبھی نہیں چھٹیں گے. تو علوی صاحب اپنی جماعت کے ہاتھوں مجبور ہے, ورنہ ان کی کوئی بہت ساری چیزیں ان کی بھی سامنے آ سکتی ہیں. تو صدر کا عہدہ اپنی جگہ پہ, اور یہ جو ہمارے یہاں ایک بڑی مثال دی جاتی ہے جی کہ ان کو قوم کا صدر بننا چاہیے, ان کو پارٹی کا صدر نہیں بننا چاہیے, یہ نہیں ہوتا, اور نہ کوئی یہ کرے گا, اور نہ وہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. پاکستان میں ہر بڑا عہدہ جو ہے فوج کے علاوہ, جو میری یعنی اب تک کیا تجربہ ہے, وہ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کی کچھ کمزوریاں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو, موجود ہو, تاکہ وہ اس کی جو طاقت ہے, اس عہدے کی جو مائٹ ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ میں بات بڑے ہمے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بڑا عہدہ جو ہے وہ کسی نہ کسی اس شخص کو ملتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. صدر کا عہدہ ایم ہی نہیں مل جاتا, تو اب صدر کے اوپر پریشر ہے, اور صدر کے حوالے سے خبر یہ کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے, اور تاکہ ملک میں ایک نیا سیاسی بحران پیدا ہو, اور یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں, یہ جو پریشر آیا ہوا ہے, پکڑ لو دکڑ لو, یہ سارا جو ہے یہ دباؤ میں آ جائے اور یہ پیچھے ہٹ جائے. تو یہ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ اصل مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال دیا ہے جنرل آصف منیر نے, اور ڈنڈے نے وہ تمام کام کر دکھایا ہے. اور نہ یہ صرف ڈنڈا نہیں ہے, بلکہ جو فرق ہے حافظ قرآن حافظ منیر صاحب, آصف منیر صاحب کے کام میں اور اسے پچھلے پیش رو کے کام میں, کہ یہ ہوم ورک کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں, 2 انٹیلیجنسوں کے سربراہ رہے ہیں, اور پھر ان کو یہ علم ہے کہ ایکچولی خرابی کدھر ہے اور کیا ہے, اور جڑ کہاں ہے, اور کس کو کہاں سے کھینچنا ہے. تو یہ جو اس سارے عمل سے کرنسی کی سمگلنگ سے, منی لانڈرنگ سے, ڈالر ذخیرہ کرنے سے, پٹرول نجائز بیچنے سے جو مال کمایا جا رہا ہے, وہ مال ہی تو ایک بڑی سیاسی جماعت کا ایک بریڈ اینڈ بٹر ہے. بریڈ اینڈ بٹر کہہ رہے ہیں, بریڈ اینڈ بٹر کہہ رہے ہیں, دونوں ہے. تو اس پہ ہاتھ ڈال دیا گیا. تو اب دیکھیں اصل لڑائی اب شروع ہو گئی. تو چاہے وہ بجلی چور ہو, چاہے کوئی اور چور ہو, اس کا ٹانکا جو ہے وہ سیدھا فٹ ہوتا ہے جا کے پی ٹی آئی والوں سے. تو انہوں نے پھر اب اپنی قیادت پہ زور دیا کہ جناب ساری جان چھڑاؤ. تو قیادت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ صدر مملکت کو چابی بھرے اور وہ جا کر الیکشن کی ڈیٹ دے کر ایک نیا بحران پیدا کرے, اور پھر یہاں ملک میں پڑھ لو ہوگی ہو. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں. اپنا گردوں کے لوگوں کا خیال رکھیے.